السلام علیکم پیارے دوستو، حکیم لقمان کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ وہ اللہ کے پیارے بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو رمنا کے قریب ہے۔ رمنا فلسطین میں ہے۔ یہ نبی تھے یا نہیں ابھی واضح نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ لقمان کے معنی کثیر لقب میں والعقل یعنی بہت زیادہ عقل والا، اور لقب والا آپ کے نام میں حکیم آتا ہے، اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو حکمت اور دلائل بخشی تھی۔ آپ کی حکمتیں یونان میں بہت مشہور ہیں، جسے طب یونانی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اگر کسی چیز کا ذکر آ جائے تو وہ چیز بڑی عظمت والی اور اس کے وقار اور درجات بلند ہو جاتے ہیں، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام پر ایک پوری سورہ نازل فرمائی، جس کی حکمت اور دلائل کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، جس میں سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کو سن کر آپ بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کو آپ پورا آخری تک لازمی دیکھتے رہیے، اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے حکیم لقمان کے دور میں ہر بے زبان کو زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھیں کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں یا ہم سے اس مرض کی شفا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کا ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کو کھا کر کے طوطا بغیر کھائے پیے بنا تھکان کے 6 مہینے تک اڑ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے 2 گولیاں تیار کی، ایک گولی طوطے کو کھلا دی اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دی، اور طوطے کو نصیحت کی، اس گولی کو کھا کر کے بغیر تھکان کے بنا کھائے پیے 6 مہینے تک تم اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو، اور ساتھ ہی یہ نصیحت دی کہ تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس لگے تو دوسری گولی کو کھا کر کے وہیں سے واپس کا سفر پکڑ لینا اور آگے مت جانا۔ طوطے نے لقمان حکیم سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان بھر لی۔ طوطا مسلسل 6 ماہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی اور تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا چکا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور، اس کے ارد گرد دور دراز تک نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی پہاڑ تھا جہاں وہ بیٹھ کر کے سانس لے سکے۔ تھوڑی دور کے بعد اسے ایک چٹان نظر آئی تو طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، مگر طوطے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر میں مچھلی نے حرکت کی تو طوطا حیران اور پریشان ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان کیسے حرکت کر رہی ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے کلام کرنے لگی، کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی۔ اس لیے مچھلی نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ طوطے نے کہا، تم کون ہو؟ مچھلی نے کہا، میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا،
اللہ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی۔ طوطے نے کہا، میں لقمان حکیم کا طوطا ہوں۔ لقمان حکیم نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کو بھیجا ہے۔ میں نے بہت زیادہ سفر کیا، لگاتار 6 ماہ تک اڑتا رہا، لیکن ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور میں بہت تھک گیا ہوں۔ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ کیا تم جانتی ہو سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تب مچھلی نے کہا، تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ نہ تو کوئی درخت بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پہاڑ ہے جس کے اوپر تم بیٹھ کر سانس لے سکو۔ یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ تب اس طوطے نے لقمان حکیم کا سارا ماجرا اس مچھلی کو بتایا۔ تب مچھلی نے کہا، سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے اس کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو بہت مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں جو مجھے کھا جائیں گی، جو مجھ سے بہت زیادہ بڑی بڑی ہیں۔ تو طوطے نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ تب مچھلی نے کہا، میری پیٹھ کے اوپر بیٹھے رہنا۔ تو طوطے نے ایسا ہی کیا۔ تب مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھپکتے ہی طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ سے آنے میں اسے 6 مہینے لگے تھے۔ طوطا بہت حیران ہو گیا کہ جہاں سے اسے اڑتے ہوئے پہنچنے میں 6 ماہ کا وقت لگا تھا، مچھلی نے اسے ایک جھٹکے میں ہی پہنچا دیا، اور ابھی وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ حکیم لقمان نے جب یہ ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ بے شک تو ہی جانتا ہے سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے، بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بے شک تو ہی ہر شے پر قادر ہے، بے شک تو ہی ہمارا مالک ہے، بے شک تیرے قبضے میں ہی سارے دنیا والوں کی جان ہے، بے شک تو ہی بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تو دوستو، اس راز کا لقمان حکیم کو بھی نہیں پتہ چل سکا کہ وہ مچھلی کون تھی، اور اس طرح سے اس نے ایک جھٹکے میں کیسے ہی 6 مہینے کا سفر ایک جھٹکے میں پار کر دیا، اور نہ ہی لقمان حکیم کو سمندر کا دوسرا کنارہ مل سکا۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔